اور مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر دعوت کا کام نہیں بھی کریں اور خالی جو ہے بچے پیدا کرتے رہیں آپ لوگ، تو 50 سال کے بعد خود بخود سب مسلمان ہو جائے گی، مسلمانوں کی کثرت ہو جائے گی 50 سال کے بعد۔ جینیٹیکلی انہوں نے وہ ثابت کر کے بتایا کہ 50 سال کے بعد 30 سال کے بعد کچھ حصہ دیا انہوں نے کہ آپ خود بخود آپ کا جو ہے غلبہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ بڑھیں گے وہ دوسرے رہیں گے نہیں، شادیاں ہی نہیں کر رہے۔ اب نتیجتاً چند سالوں کے بعد ویسٹ جو ہے ختم ہی ہو جائے گا، اس لیے شادی نہیں کر رہے ہو۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ سعودی میں رہتے تھے، ان کا نام تھا جان کیٹس، وہ بڑے انجینئر تھے الیکٹرک کے، بڑے ماہر انجینئر تھے، 60 سال میں تھے وہ۔ ہم نے کہا بھئی آپ کی شادی نہیں کر لگے؟ نو، جسٹ انجوائنگ۔ کب تک انجوائے کریں گے آپ آخر شادی؟ تو ایک نوجوان ہمارے بہار کے تھے زمان صاحب، وہ 35-40 میں ہو گیا تھا نوجوان، تو وہ شادی کے لیے چھٹی لے کے جا رہا تھا، تو یہ کہنے لگا اس سے کیوں جا رہا ہے؟ ہم تو کہنے لگے میں شادی کے لیے۔ وائی؟ جسٹ انجوائے دی لائف، مزے اڑائیے۔ بولے ابھی شادی کیوں کرتے ہیں؟ ارے شادی کرنا ہی مزے اڑا رہا ہے، اور آپ پھر وہ کون سے مزے کی بات کر رہے ہیں؟ تو 60 سال میں بھی شادی کا تصور نہیں ہے۔ اب نتیجتاً یہ ہو گیا ہے کہ پوری قوم ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لا تلقوا بأیدیکم تہلکہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ ہی ہلاکت میں ڈالیں۔ تو مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے فیملی پلاننگ، پڑھنے کی کتاب ہے، ضبط تولید کے نام سے شاید، تو بڑی اچھی کتاب لکھی انہوں نے، اس کو آپ پڑھیے۔ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کا خود بخود غلبہ ہو گیا، آپ اسلام کا کام نہیں بھی کریں، دعوت کا کام نہیں بھی کریں، تو آپ کا خود ہی غلبہ ہونے والا ہے۔ اور واقع ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اتنی اہمیت دے رہے، دیکھیے قرآن مجید کے سوا، دین اسلام کے سوا کوئی دین اس وقت کامل ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کوئی کامل و مکمل اور محفوظ دین ہی نہیں ہے کوئی۔ ایک کتنی تفصیل دی تھی، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کون سے جانور کھانا کون سے جانور نہیں کھانا، کس کو ذبح کرنا کس کو نہیں کرنا، اتنا تک اہتمام، جزوی مسائل تک بتا دیے گئے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، عرب لوگ جو ہے مردار کو کھاتے تھے، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ میری ایک بچہ ہمارے پاس مسجد میں آیا، کہنے لگا صاحب وہ ہم لوگ یہ ہندو کی دکان ہے مرغیوں کی، اور جو 10-15 مسلمان بچے ہم لوگ اس میں ملازم ہیں پنجاب کے علاقے میں، اور ہم لوگ جو ہے ہم کو وہ کہتا ہے کہ تمہارا وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہے، وہ بول کے کاٹ۔ تو بولے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اب اس کو کیا کرتا ہے، جو مرغی مر گئی ہے اس کو بھی وہ بولتا ہے کہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر بولو کاٹو۔ تو بولے میں نہیں کاٹتا ہوں، ہمارے دوسرے ساتھیاں کاٹ رہے، مسلمان ہیں وہ لوگ کاٹ رہے، بولے لیکن میں نہیں کاٹ۔ تو میرے غصہ کر رہا ہے، اور بچے بھی غصہ کر رہے، ان کو کیا کرنے کا، جو بولے وہ سن۔ تو کرنا نہیں کرنا، میں نے کہا ہرگز نہیں کرنا، وہ تو حرام کام ہو گیا۔ نوکری کے علاوہ، غلط نوکری کے علاوہ آپ جو ہے حرام کام کے مرتکب ہو گئے۔ اور کسی مسلمان کی دکان اگر ہوتی تو وہ مسلمان مالک خود بولتا کہ اس کو مت کاٹ، اس کو
پھینک دو، مسلمان نہیں کر سکتا ہے کام، اللہ یہ کوئی بیمانی پہ تل جائے، اللہ عالم، لیکن مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ۔ اب مارکیٹ کی مرغیوں کا کیا حال ہے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، کوئی بیل ہے مر گیا، کوئی بکری ہے مر گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنا فرمایا کہ مچھلی اگر مری ہوئی بھی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ والدم، خون، جو بہتا ہوا خون ہے، سورہ بقرہ میں اس کو دم المسفوح، بہتا ہوا خون ہے۔ تو تلی اور کلیجی حالانکہ خون ہے لیکن بہتا ہوا نہیں، اور حضور نے اس کو مستثنا قرار دیا، کھانے کی اجازت ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، گوشت کہا لیکن ہڈی پھڈی بال سب حرام ہے، کہا لحم۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور بھی مت کھاؤ جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے سیدھے معنی یہ تو ہے، یہ ہے کہ کسی بت کے نام پہ کاٹ دیا گیا، بت کا نام لے کے کاٹ دیا گیا، لیکن علماء اس میں اس انداز سے یہاں آیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، درگاہ میں لے جا کے جانور کاٹ ذبح کر رہا، اللہ کا نام تو لے رہے ہیں، اللہ کا نام تو لے رہے ہیں اس پہ آپ، لیکن درگاہ میں کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ وائی بولے میں جو ہے وہاں ایصال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ ایصال ثواب کے لیے جانور یہاں کاٹ کے اس کو گوشت لے جا کے کاٹ دو، یا کوئی شخص واقعتاً جو ہے وہاں لے جا کے محض ایصال ثواب کی خاطر وہاں ذبح کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر ایسا کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک خاص ذہن نیاز اور نظر کا لے کے وہاں ذبح کرنا اس کے لیے ضروری سمجھ رہا ہے، اسی زد میں آئے گا، وہ بھی اسی زد میں آئے گا، حرام ہو جائے گا۔ آپ اللہ کا نام لے کے کاٹ رہے ہیں لیکن وہاں کاٹنا آپ ضروری کیوں سمجھ رہے ہیں، وہاں کاٹنے کی نظر مانی ہے آپ، وہاں کاٹنا آپ ضروری سمجھ رہے ہیں، تو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا ہوا جانور ہے، اس لیے متفقہ طور پر علماء نے اس کو بھی حرام قرار کیا ہے۔ دیوی کے سامنے کاٹ رہے ہیں، مسلمان کاٹ رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر دیوی کے سامنے، اور دسہرے کے لیے فلاں فلاں مسلمانی کاٹ رہا ہے، بسم اللہ، حرام۔ اسی طرح یہ بھی حرام ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، صلی اللہ